فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك من علم اللوح والقلم. پچھلے جمعہ کو مبارک بھی عشر کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق اور اس طرح کی گفتگو کے صدقہ دینے والا شخص وہ چاہے عشر دے، چاہے زکوٰۃ دے، چاہے کچھ بھی دے، میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ دینے والا شخص جدو کوئی چیز دیندا ہے اصل کو نظر تے بندہ آ رہا ہے کہ بندہ بندے کو دیندا ہے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ وہ دیندا انسان نو آ، لیکن وہ جس ہاتھ تے رکھدا ہے وہ ہاتھ انسان دا ضرور ہے لیکن وہ دے اللہ نو دیا۔ وہی مثال ہے کہ کسی آدمی نہیں دے رہا، وہ خود اپنے اللہ نو دے رہا ہے، اور جس وقت تو دے کے ہاتھ واپس لے کے آتا ہے کہ پھر اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے کہ اے میرے بندے تو میرے حکم تے میرے بندے کو دیتا ہے، لہذا میں تینوں ہر بیماری کو شفا عطا فرما دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے آپ کو فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ کو بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کو بچاؤ۔ صحابہ سوال کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ جہنم کی آگ کو کس طرح بچائیے؟ میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ دے کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کو بچاؤ۔ اور بے شک ایک کھجور دے کے، کتنی کا کھجور؟ ایک کھجور دے کے، اور ایک مرتبہ کا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ صدقہ روزانہ دے وہ، کیا کرو؟ روزانہ دے وہ، بے شک 2 کھجور کیوں نہ دے وہ، کیوں کہ صدقے کی وجہ تو اللہ وحدہ لا شریک انسان دے اوپر آن والی 1000 بلا، وبا، مصیبت، دکھ، پریشانی، غم اور آفت اللہ وحدہ لا شریک ٹال کے اس آدمی واسطے صدقے کی وجہ تو اللہ رحمت دروازے کھول دیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صدقہ دین کی وجہ تو انسان دی اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت انسان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ بری موت، اللہ دعا کریا کرو کہ اللہ وحدہ لا شریک مینوں بھی اللہ تعالیٰ بھی آپ سب نے عزت کی موت عطا فرمائے کہ آدمی ساری زندگی نیک بنے اور اگر عزت کی موت نہ آئے تو دی ساری زندگی دی محنت بیکار ہے۔ اور عزت کی موت اس انسان قبر تو لے کے حشر تک اور حشر تو لے کے جنت کا جتنا بھی زمانہ ہوئے گا اللہ وحدہ لا شریک اس انسان کو کامیاب اور عزت اور سعادت والی زندگی عطا فرمائے۔